جی تو بچوں، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ایک سیل رواں ہے سوچوں کا، باتوں کا، خیالات کا، جو سمجھ نہیں آ رہی کہ کس سے شیئر کروں، میں کس کو بتاؤں، میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں، یعنی کس کو کہوں جا کر کہ میرے ساتھ کیا ہوا، میرے ملک کے ساتھ کیا ہوا، میرے مذہب کے ساتھ، میرے دین کے ساتھ، میرے معاشرے کے ساتھ کیا کھلواڑ کر گئے سب لوگ، اور کون کر کے چلا گیا، کچھ پتہ نہیں چل رہا۔ اور میری قوم ہے، ہم ہیں کہ ہم ایک دوراہے پہ کھڑے ہیں، بلکہ چوراہے پہ کھڑے ہیں، کتنے ہی راستے آگے پیچھے چل رہے ہیں، اور مدت سے کھڑا ہوں کہ کہاں جاؤں کہاں نہ جاؤں، کس کو الزام دوں اور کس کو الزام نہ دوں۔ شاید کہ تبدیلی یا کوئی بہتری کی طرف آنے کی بات کہاں سے سٹارٹ کروں، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ کیا آپ کو اندازہ ہے کہ آپ جس کے نعرے لگاتے ہیں، جس کے پیچھے چلتے ہیں، کہ کون ہے، کیسے ہے، کہاں ہے، کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ کبھی سوچا آپ لوگوں نے؟ میں آپ کو شیئر کرتا ہوں یہ میں کیوں بات کر رہا ہوں۔ ہوا یوں کہ ایک دن، مطلب دن بتانے کی ضرورت نہیں ہے، جگہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن بس خیالات کو پہنچیے۔ مجھے بیڈمنٹن کھیلنے کا بہت شوق ہے، تو ایک جگہ پر گھر والے جو تھے، ان کی شادی پہ جانا تھا بچوں نے، تو میں نے ان کو ڈراپ کیا، اور ڈراپ کرنے کے بعد میں جب واپس آیا تو وہ اسی بلڈنگ میں شاندار ایک بڑا پیارا لکھا ہوا تھا جمنیزیم اینڈ بیڈمنٹن کورٹ۔ میں نے گاڑی پار کی اور یہ جا وہ جا کہ یہ بھی ڈرے بغیر کہ پتہ نہیں یہ مجھے روک دیں گے، بھائی تم کون ہو، کہاں سے ہو، میں چلا گیا وہاں پہ۔ اور آپ بلیو کریں کہ وہ ہم جو لوگ ہیں، مطلب وہ جگہ پلاٹ ملے تو 2 ڈنڈے لگا کے نیٹ لگا کر کھیلنے والے ہیں، لیکن وہ جو ایک انڈور کورٹ تھا، کیا شاندار، مطلب اس کی کورٹ، اس کا جس پہ وہ کھیلتے ہیں، اور کھیلنے والے لوگ مجھے کسی اور ہی دنیا کے لگ رہے تھے۔ مطلب ہم تو وہ چڑی چھکا کھیلتے ہیں نا، جیسے مطلب شٹل ہوتی ہے، وہ تقریباً 100-150 کی ہوتی ہے، وہ فیدر والی شٹل سے کھیل رہے تھے، اور فیدر والی شٹل جو ہے اس کا ڈبہ ہی کوئی 4-5 ہزار روپے کا آتا ہے، اور اس کی جو وہ ریکٹ ہوتا ہے وہی کوئی شروع ہی ہوتا ہے 10-12 ہزار روپے سے۔ وہ مطلب ایک اور دنیا تھی۔ تو میں جب وہ خاموشی سے سر جھکائے وہاں سے باہر نکلا، اور مطلب اتنی بھی ہماری اوقات نہیں تھی، ہم کہتے یار مجھے اب کھلا لیں، وہ مطلب اس کا ہمارا وہ پریسٹیج ہی نہیں تھا، ہمارا پروٹوکول ہی نہیں ہے، ہم ڈیزرو ہی نہیں کرتے بھائی جان۔ تو میں جب باہر نکل رہا تھا جھکے سر کے ساتھ اور آبدیدہ دل کے ساتھ، تو میں کہہ رہا تھا یار یہ کون سی کلاس ہے، یہ کون لوگ ہیں، کیا یہ جو سہولتیں ان کو مہیا ہیں، کیا مجھے اور مجھ سے مطلب دوسرے جو پاکستان کے رہنے والے لوگ ہیں، کیا ان کو بھی یہ سہولیات مہیا ہیں؟ نہیں نا۔ تو مجھے پتہ چلا کہ بھائی ہم مطلب شروع سے میں کہتا رہا تھا کہ یار غریبوں کو مواقع ملنے چاہیے، ارے نہیں ملنے چاہیے غریبوں کو مواقع، کون سے مواقع غریبوں کو؟ 2 ہی طرح کی کلاسز ہوتی ہیں میرے بچوں، معاشرے جس میں آپ رہ رہے ہو، ایک ہیو کلاس ہے، ایک ڈونٹ ہیو کلاس ہے۔ آپ دیکھیں آپ کس کلاس میں ایگزسٹ کرتے ہیں۔ ہیو کلاس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جس کی خواہش کرتے ہیں وہ چیز آپ کو مل جاتی ہے، اور ڈونٹ ہیو کلاس کا مطلب ہے آپ کو ضرورت زندگی بھی میسر نہیں ہے، آپ جو مرضی کر لیں۔ تو اس میں کس کا قصور ہے؟ اب فلاسفی اور مورالٹی اور ایتھکس کو دیکھا جائے تو جی ایکول ڈسٹریبیوشن اور سر کچھ، یار ساری باتیں ہیں بھائی، یہ ایک ایسا کچھ نہیں ہونے والا۔ میں بھی بڑا انقلابی باتیں کرتا تھا کہ امیروں سے لے چھین لو اور غریبوں کو دے دو، ارے نہیں یار، غریب آدمی اپنی سوچ سے غریب ہوتا ہے، امیر آدمی اپنی سوچ سے امیر ہوتا ہے۔ اپنی سوچ کو امیر کریے۔ اس کلاس کو ختم کرنا چاہتے ہیں نا آپ، ہیو کلاس اور ڈونٹ ہیو کلاس کو، تو کچھ کیجئے، کچھ ایسا کریں کہ آپ پرومیننٹ ہوں، آگے آئیں، کچھ سکل ڈیولپ کریں اور ہیو کلاس میں آ جائیں۔ یہ دنیا، میں اکثر یہ کہتا تھا کہ شاید یہ نا اللہ تعالیٰ چاہتا ہی نہیں ہے ہم کہ امیر غریب نہیں، اللہ نے کیا چاہنا ہے؟ اللہ مطلب معاف کرے اللہ تعالیٰ، میرے منہ سے ایسی بات ہوئی، اللہ کے تو بادشاہ ہے، اللہ نے یہ اختیار آپ کو دے دیا ہوا ہے، یہ چوائس آپ کی ہے کہ آپ نے امیر رہنا ہے کہ آپ نے غریب رہنا ہے، آپ نے ہیو کلاس میں آنا ہے کہ آپ نے ڈونٹ ہیو کلاس میں آنا ہے، یہ ڈیسیژن آپ نے کرنا ہے، اور آج سے کیجئے ڈیسیژن کہ پھر آپ کا اٹھنا بیٹھنا جاگنا سوچنا ڈیفرنٹ ہونا چاہیے۔ اور ایک مزے کی چلتے تھے بات بتاؤں، یہ جو موجودہ پٹرول بڑھ گیا، یہ ہو گیا وہ گیا، بھائی اس میں آپ کٹ پتلی ہیں، آپ ڈیسیژن رول میں نہیں ہیں، تو سمجھیں کہ آپ آپس میں لڑی جا رہے ہیں، اس کو لڑائی جا رہا ہے، اس کو لڑائی جا رہا ہے، کوئی سمجھو کہ میں کیا کر سکتا ہوں۔ ایک یاد رکھیے گا، ایک ایریا آف کنسرن کو انڈرسٹینڈ کریں، ایریا آف کنسرن جس دن پتہ چل جائے گا نا آپ کو، اس دن سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو زندگی کو سمجھ کے جیجیے، یہ آج ہے کل نہیں ملنی ہے، تھوڑی دیر کے لیے، اس کو ضائع مت کیجیے، ٹھیک ہے؟ ضرور بتائیے گا کہ میرے مسائل کا حل یا آپ کہاں کس نتیجے پر پہنچے۔